السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول چار تابوت انسپیکٹر کامران مرزا سیریز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ دروازے کی گھنٹی نے انہیں چونکا دیا۔ انداز اگرچہ انسپیکٹر کامران مرزا کا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے بہت بے چینی کے انداز میں بٹن دبایا ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ گھنٹی خیریت کی گھنٹی نہیں، آفتاب فوراً بولا، اور اگر ہم نے دروازہ کھولنے میں دیر کی تو خیریت سے اس گھنٹی کا فاصلہ اور بڑھ جائے گا۔ آصف نے بھنا کر کہا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ بلکہ میرا خیال ہے فاصلہ پہلے ہی بہت بڑھ چکا ہے، اللہ اپنا رحم فرمائے، فرحت کانپ کر بولی۔ اس کے انداز پر آفتاب بوکھلا اٹھا اور وہ بھی دروازے کی طرف دوڑا۔ اتنے میں آصف دروازہ کھول چکا تھا اور اس وقت تک وہ تینوں ہی نہیں، شہناز بیگم بھی پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے انسپیکٹر کامران مرزا کو دیکھا، ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی بولے، آؤ بھائی جلدی کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ جیپ کی طرف مڑ گئے۔ خیریت تو ہے؟ شہناز بیگم بے چین ہو گئیں۔ ہاں، فکر نہ کرو، ہم شاید جلد واپس نہ آ سکیں، انہوں نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے دیر ہو جانے کا امکان ہے؟ یعنی رات گئے آئیں گے؟ وہ بول پڑیں۔ نہیں، شاید ہم چند دن تک نہ آ سکیں۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ساتھ ہی جیپ آگے بڑھ گئی۔ آپ نے کیا کہا ابا جان؟ چند دن تک واپس نہ آ سکیں؟ ہاں، اس کا امکان ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ابا جان؟ آفتاب پریشان ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم ہم کہاں جائیں گے، وہ بولے۔ جی کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے جواب دیا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، آفتاب نے فوراً کہا۔ آصف اور فرحت نے اسے گھورا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ ہمیں کچھ بتانا نہیں چاہتے، آفتاب ان کی نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی سمجھ لو، ویسے سچ تو یہی ہے کہ مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں، فرحت پرزور لہجے میں بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو پھر کم از کم اتنا ہی بتا دیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ وہ مسکرائے۔ جی کیا مطلب؟ اس کا کوئی فائدہ کیوں نہیں؟ یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ہماری الجھنیں تو دور ہو جائیں گی؟ بھائی اب الجھنوں سے اتنا دور ہونا بھی اچھا نہیں، انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آج آپ پر عجیب سا موڈ سوار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اپنے اوپر عجیب و غریب سا موڈ سوار کر لیں، آفتاب نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری طرف سے تو تم اپنے اوپر کسی بھی چیز کا بھوت سوال کر لو۔ لیجئے، ہم موڈ سے بھوت تک آ گئے، آصف نے گویا اعلان کیا۔ ابھی کیا ہے، آگے آگے دیکھیے، کہاں کہاں تک جاتے ہیں، فرحت بول اٹھی۔ لیکن تم علم نجوم کی ماہر کب سے ہو گئیں؟ بس بھائی اب خاموش، ہم نزدیک پہنچ گئے، انسپیکٹر کامران مرزا سرد آواز میں بولے۔ جی کس چیز کے نزدیک؟ آصف حیران ہو کر بولا۔ سامنے دیکھو، معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے دیکھا، وہ ایک سفید رنگ کی بڑی سی عمارت کے سامنے رکے تھے۔ عمارت کی پیشانی پر بڑے بڑے حروف میں محکمہ خارجہ لکھا تھا۔ انسپیکٹر کامران مرزا انہیں ساتھ لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ سبز سوٹ میں ملبوس ایک شخص تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ فرصت کامرانی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اس نے جھک کر کہا۔ وہ ایک لمبے قد کا پتلا دبلا سا آدمی تھا۔ فرصت کامرانی؟ کیا مطلب؟ آفتاب حیران رہ گیا۔ آپ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ایک تیز نظر آفتاب پر ڈالی۔ فرصت کامرانی کا؟ یہ میرا نام ہے جناب، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، پھر تو ٹھیک ہے، آفتاب نے مطمئن ہو کر کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے ہم سب بہت جلدی میں ہیں، انسپیکٹر کامران مرزا نے پریشان ہو کر دخل اندازی کی۔ ارے اس بات کا تو خیال ہی ذہن سے نکل گیا، فرصت کامرانی نے بوکھلا کر کہا اور پھر جلدی سے بولا۔ آئیے آئیے، جلدی چلیے، میری عقل تو بعض اوقات گھاس ہی چرنے چلی جاتی ہے۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا رہے تھے۔ آخر وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک بڑی سی میز کے دوسری طرف وزیر خارجہ کے سیکریٹری امجد یزدانی بیٹھے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ پرجوش لہجے میں بولے، آئیے آئیے، میں کس قدر بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جہاز پرواز کے لیے بالکل تیار ہے، اگر وہ نکل گیا تو پھر آپ کو اسپیشل جہاز کے ذریعے بھیجنا ہوگا اور اس میں وقت اور بھی ضائع ہوگا۔
لہٰذا آپ فوری طور پر ہوائی اڈے پر پہنچے۔ جہاز پر آپ کی سیٹیں محفوظ ہیں۔ آپ کا مطلب ہے آپ ہمیں کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ میں بتانا چاہوں تو بھی کچھ نہیں بتا سکوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ، یزدانی صاحب نے کہا۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئے، جلدی سے جیپ میں بیٹھے اور چل پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی ابا جان؟ اگر ہمیں کچھ بتانا نہیں تھا تو پھر یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ دیا جاتا کہ سیدھے ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں، وہاں جہاز تیار کھڑا ہوگا اور اس پر ہماری سیٹیں محفوظ ہوں گی۔ شاید کسی وجہ سے کچھ بتانے کا پروگرام بدل گیا ہے، وہ بڑبڑائے۔ معاملہ حد درجے پراسرار لگتا ہے، آصف بولا۔ ہم لوگ تو پیدا ہی پراسرار معاملات کے لیے ہوئے ہیں۔ آفتاب نے منہ بنایا اور وہ مسکرا کر رہ گئے۔ بھائی پراسرار معاملات اب اتنے برے بھی نہیں ہوتے کہ تم منہ بنانے لگو، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے ابا جان، لیکن ان کا کچھ سر پیر تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے کو ہی لے لیجئے۔ کیا آپ کو بھی اس کے سر پیر کا پتہ ہے؟ نہیں، سیکریٹری صاحب کا فون ملا تھا۔ فوری طور پر میں تمہیں ساتھ لے کر ان کے دفتر پر پہنچ جاؤں اور بس، اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں۔ آفتاب کہتے کہتے رک گیا۔ کیا خاک کہتے ہو؟ کہتے کہتے رک تو جاتے ہو، فرحت نے جل بھن کر کہا۔ اگر ایسا نہ کروں تو تمہیں جلنے بھننے کا موقع کس طرح ملے گا؟ آفتاب نے شوخ انداز میں کہا۔ گویا تم فرحت کو جلانے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو۔ نہیں تو، ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں، ہمیں ادھار کھانے کی کیا ضرورت؟ کیوں ابا جان؟ آفتاب بوکھلا کر بولا۔ بھئی ہوائی اڈہ آ گیا ہے، ورنہ میں اس سوال کا جواب ضرور دیتا، وہ بولے۔ جیپ سے اتر کر وہ آگے بڑھے۔ ہوائی اڈے کا ایک آفیسر سفید وردی میں ان کی طرف لپکا۔ آپ انسپکٹر کامران مرزا ہیں نا؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ تو پھر آئیے، صرف آپ کے انتظار میں جہاز 1 منٹ لیٹ ہو چکا ہے۔ اوہ، ہمیں بہت افسوس ہے۔ نہیں، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اطلاع ہی عین وقت پر دی گئی۔ یہ بیگ لے لیجئے۔ بیگ؟ کیسا بیگ؟ انسپکٹر کامران مرزا چونکے۔ سیکریٹری صاحب نے بھجوایا تھا، یہ آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اوہ اچھا، انہوں نے کہا اور بیگ لے لیا۔ وہ چمڑے کا تھا اور زیادہ وزنی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا اس میں ضرور کچھ ضروری کاغذات وغیرہ ہیں۔ 2 آفیسر کے پیچھے چلتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھے اور جب اس مقام سے گزرنے لگے جہاں چیکنگ کی جانی تھی تو انسپکٹر کامران مرزا رک گئے۔ کیوں؟ آپ رک کیوں گئے؟ آفیسر نے ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہماری چیکنگ نہیں ہوگی؟ آپ کی چیکنگ؟ کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، ہر کام اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بیگ چیکنگ مشین سے گزرے گا اور ہماری بھی تلاشی لی جائے گی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جیسے ملک کے خیر خواہ تو ملک میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑیں، میرا ایک اصول ہے، میں اس اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہوں اور میرا اصول مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہماری چیکنگ ہونی چاہیے۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے ہی جہاز لیٹ ہو چکا ہے، افسران بالا نے آپ کے لیے رکوایا ہے، اس طرح مزید دیر ہوگی۔ جہاں 1 منٹ کی دیر ہو چکی ہے وہاں 1-2 منٹ کی دیر اور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انسپکٹر کامران مرزا نے بیگ مشین میں رکھ دیا۔ ان کے پاس تو سامان تھا ہی نہیں اور خود اس کی طرف سے گزر کر آگے بڑھ گئے جس میں جامع تلاشی ہوتی تھی۔ وہاں وہ 2 آفیسر موجود تھے، آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ تمام مسافروں کو تو وہ نپٹا چکے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ، آپ آ گئے؟ جائیے جناب، آپ کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، پہلے ہماری تلاشی لے لیں۔ ارے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وضاحت کر دیجئے جناب، انسپکٹر کامران مرزا نے مڑ کر اس آفیسر سے کہا جو باہر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا اور جس نے وہ بیگ انہیں دیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ارے، وہ کہاں چلے گئے؟ کون؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ میرے ساتھ ایک آفیسر یہاں تک آئے تھے۔ عین اسی وقت ایک الارم تیز آواز میں بجنے لگا۔ چیکنگ کرنے والے دونوں آفیسر اچھل پڑے اور فوراً کمرے سے نکل کر چیکنگ والی مشین کی طرف لپکے۔ انہوں نے بھی باہر نکلنے میں دیر نہ لگائی۔ مشین کی اسکرین پر سرخی پھیلی ہوئی تھی اور وہ تھرک رہی تھی۔ اف خدا، یہ کیا؟ ان میں سے ایک چلایا۔ کیا بات ہے جناب، خیر تو ہے؟ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور بہت سے آفیسر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ملٹری آفیسر بھی تھے۔ یہ بیگ کس کا ہے؟ ان میں سے ایک نے تیز آواز میں کہا۔
اسے میں نے مشین پر رکھا تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا پرسکون آواز میں بولے، آپ کون ہیں؟ جہاز کے آخری مسافر، ہمارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، انہیں حراست میں لے لیں، ایک آفیسر نے ملٹری کے جوانوں سے کہا اور ان کے ریوالور ہاتھوں میں نظر آئے۔ ہمیں حراست میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تک ہمارے ساتھ ایک آفیسر آئے تھے، یہ بیگ ہمیں انہوں نے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ سیکرٹری وزارت خارجہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہاں سے وہ ہمیں چیکنگ کے بغیر گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور یہ بیگ چیکنگ مشین پر رکھ دیا۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ آفیسر غائب تھے۔ ان کی گرفتاری ضروری ہے، ہم تو یہاں موجود ہی ہیں۔ مجھے انسپکٹر کامران مرزا کہتے ہیں، فوری طور پر باہر جائیں اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لمبی ناک والے آفیسر تھے۔ لمبی سی ناک والے؟ ایک آفیسر نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، بلکہ بہت لمبی ناک والے۔ اوہ، یہ رؤف خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ میں سے 4 باہر جائیں اور انہیں لے آئیں۔ 4 ملٹری آفیسر دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کیا آپ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے اس بیگ میں کیا ہے؟ ضرور دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مجرم کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس بیگ میں کوئی بم ہوا اور وہ پھٹ گیا، کیونکہ جہاز کی پرواز کا وقت ہو چکا ہے، اگر اس میں ٹائم بم ہے تو وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا جلدی بولے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ بیگ کو کھولا گیا، وہ دھک سے رہ گئے۔ تحفہ نما ایک پیکٹ اس میں موجود تھا جسے رنگین کاغذ اور سنہری ڈوری میں لپیٹا گیا تھا۔